الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وإذا التبست عليكم الأمور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه ماحل مصدق وشافع وشفاع من جعله أمامه ساقه إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدائشی طور پر جاہل پیدا کیا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. لیکن باقی جتنی مخلوق ہے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی پڑھی لکھی ہوتی. انسان اپنی شرف میں اعلیٰ ہے، باقی مخلوق اس کی خدمت گزار ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. جو کچھ بنایا ہے زمین میں تمہارے لیے. تو انسان مخدوم ہے، مخلوق خادم ہے. لیکن اس میں یہ ایک عجیب نظام ہے. انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، مخلوق سمجھدار پڑھی لکھی پیدا ہوتی. ایک حقیر سی مخلوق ہے جس کی اللہ بھی مثال دیتا ہے، مکڑی. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. اور جہاں کہیں مکڑی کا جالا ہمیں نظر آتا ہے ہم فوراً سے صاف کرواتے ہیں. اس کا جو باریک تار آپ دیکھتے ہیں، اس کا سارا میٹیریل وہ اندر سے تیار کرتی ہے. وہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ اس کو ان آنکھوں سے دیکھنا بھی مشکل ہوتا ہے. اور وہ بالکل اندھیرے میں یہ سارا گھر بناتی ہے. وہ جو ایک باریک سا تار آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ ہزاروں تار اس نے پھیلائے ہیں. اس انتہائی مہین باریک تار کے اندر 4000 ریشے ہوتے ہیں جن سے وہ تار بناتی ہے. 4000 رسیوں کو بن کر وہ ایک تار بنتا ہے. وہ کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، اس میں 4000 ریشے جمع اس نے کیے اور اسے ایک تار بنایا. وہ ایک تار اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کی موٹائی کے برابر اگر لوہے کا تار بنایا جائے، جتنا وہ تار ہے اتنا لوہے کا تار بنایا جائے. تو یہ مکڑی کے تار تو اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت دی ہے کہ یہ اس لوہے کے تار سے 1000 گنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اتنا عجیب انوکھا علم ہے، کہیں سے بھی نہیں سیکھا، کوئی نہیں بتاتا. جو ہی ہوش سنبھلا اس کے ساتھ ہی بنانا شروع کر دیا، گھپ اندھیرے میں. پھر اس کے بعد شکار کرنا، پھر اس کو اپنے پچھلی ٹانگوں کے ساتھ اس کو لپیٹنا، پھر اس میں انجیکشن ڈالنا، پھر اس کو بالکل محلول بنا دینا، پانی بنا دینا، پھر اس کو سک کرنا، پھر اس کے جثے کو پھینک دینا. یہ اتنا پیچیدہ نظام ہے کہ صرف ایک مکڑی بتاتی ہے کہ کوئی ذات ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے. تو جب اتنے بڑے انسان کا نمبر آتا ہے تو چٹا ان پڑھ، اسے کچھ نہیں پتا میں کون ہوں کیا ہوں. اور ایک مکڑی کو پتا ہے مجھے کیا کرنا ہے، میرا دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے. اور یہ فرق اس لیے رکھا گیا ہے کہ مکڑی کا امتحان کوئی نہیں، انسان کا امتحان ہے. مکھی مچھر کو لے لیں. جو کاٹنے والا مچھر ہے وہ نر نہیں ہوتا، مادہ مچھر کاٹتی. اسے انڈوں کے لیے پروٹین چاہیے، وہ اسے انسانی خون سے وافر ملتی. تو اس کے آ کر حملہ کرنے کا ایسا بے خطاب سلسلہ ہوتا ہے. رات کے اندھیرے میں جب ہم بند کر دیتے ہیں لائٹیں
تو پھر وہ آنکھوں سے کام نہیں لیتے، وہ ناک سے کام لیتے. جب روشنی ہوتی ہے تو آنکھوں سے پہنچتی، روشنی نہیں ہے تب اس میں اپنے غذا کو لینا ہے، تب نظر تو آتا نہیں ہے تو پھر ناک سے کام لیتے. وہ ہماری خوشبو پہ سفر کرتی ہے. مادہ مچھر خوشبو پہ آتی، تو چادر میں لپٹا ہوا ہے اس میں وہ راستہ تلاش کرتی، پھر اسی اندھیرے میں وہ جگہ ٹٹولتی ہے جہاں سے اس نے خون نکالنا ہے. یہ ڈاکٹر، یہ نرسیں اور یہ کمپاؤڈر، یہ کتنی دفعہ ہماری ناڑوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں. ادھر سوئی مار، ادھر سوئی مار، 10 دفعہ بازوں کا حشر کر کے رکھ دیتے ہیں. زور نال نہ پوجی، ذرا ادو نہ پوجی، ادو نہ پوجی، ادو خبر، وہ جگہ ہی نہیں ابھرتی. اور کتنی بڑی آنکھ ہے، 13 کروڑ بلب لگے ہوئے ہیں اس ایک آنکھ میں دیکھنے کے. 13 کروڑ، اس میں 26 کروڑ بلب لگے ہوئے ہیں، اور پھر وہ دیکھ نہیں سکتا، اور اوپر ادھر چلی جاتی ہے سرنج، کبھی ادھر چلی جاتی. اس رات کے اس تاریک اندھیرے میں وہ پہلی ہی دفعہ ٹٹول لیتا ہے یہاں سے مجھے غذا ملنے والی. تو جو اسے وہ جگہ تک پہنچتا ہے تو پھر وہاں وہ یوں آری چلاتا. اس کے جبڑے میں دانت ہیں، بڑے حقیر سے دانت ہیں، لیکن ہماری جلد کو کاٹنے کے لیے کافی. وہ جو میں درد ہوتا ہے نا، مچھر نے کاٹا، اس 1-2 سیکنڈ میں یہ سارا کام ہوتا ہے جس کو میں 4-5 منٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو کر کے وہ آری کی طرح اس طرح چلاتا ہے، اس کے ساتھ ہی وہ کھال کٹتی ہے، وہ جگہ کٹتی ہے، وہ اس میں سے خون باہر آتا ہے. اتنا چھوٹا سا سوراخ ہے کہ خون کا جو اندر جو مادہ ہے جیلیٹن ٹائپ، وہ فوراً اس کو بند کر دیتا ہے. انسانی خون میں اللہ نے ایک مادہ رکھا ہے، جو زخم ہوتا ہے تو وہ باہر آ کر زخم کو بند کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اپنے آپ ہی خون بند ہو جاتا ہے، اس پر ایک تہ جم جاتی ہے. وہ اللہ کا ایک آٹومیٹک سسٹم ہے. اگر یہ نہ ہو تو تھوڑے سے زخم سے نکلا ہوا خون سارا بدن خالی ہو جائے. تو بڑے سے بڑا زخم ہو، تھوڑی دیر کے بعد خون اپنے آپ ایک تانا بانا جال بن کر خون کو چلنے سے روک دیتا ہے. یہ مچھر کو کس نے بتایا ہے کہ یہ کام بھی ہے؟ تیرا سارا کام ضائع ہو جائے گا اگر یہ اس نے اوپر جال بن دیا. تو تیرے میں تو طاقت نہیں کہ تیری سونڈ اس کو توڑ سکے. تو پھر ادھر وہ کٹ لگاتی ہے، اس کے ساتھ ہی اس کے گلے میں 2 چھوٹے چھوٹے سپریئر ہیں، ان کا اوپر سپرے کرتے. اس میں ایک مادہ ہے، ایک دوا ہے جو ہمارے اس سسٹم کو توڑ دیتا ہے اور خون کو پتلا کر دیتا ہے. اور وہ جو اس میں ایک جیلیٹن ٹائپ، جیلی ٹائپ مادہ ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے. یہ سب کچھ 1-2 سیکنڈ میں ہوتا ہے. کاٹتی ہے، سپرے کرتی ہے، اور سپرے کرنے سے وہ اندر وہ جو جیلی ہے وہ پھیل جاتی ہے، وہ پتلی ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ پھر یہ اپنی سرنج کے اوپر سے کور ہٹاتی ہے. اس کی سرنج ہمیشہ چھپی ہوتی ہے. جب اس نے نکالنا ہوتا خون تو پھر اپنے کور کو پیچھے ہٹاتی اور پھر اندر ڈالا، سک کیا، نکالا، پھر اپنے سرنج کو چھپایا. جیسے یہ سرنج ہماری نا ڈھکن لگا ہوتا ہے کہ یہ کہیں خراب نہ ہو جائے، سیپٹک نہ ہو جائے. تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ فضا میں نقارہ بجاتی ہوئی جا رہی ہوتی ہے کہ اب تم نے جو کرنا ہے میرا کر لو، میں نے اپنا کام دکھا دیا ہے. یہ اتنا لمبا چوڑا علم کا سلسلہ کون سکھاتا ہے مچھر کو؟ اور یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ بالکل ان پڑھ جاہل. اسے جنگل میں ڈالو تو یہ بولنا بھی چھوڑ دے گا. اس کو کوئی نہ ملے 10-12 سال تک تو پھر یہ نہیں بول سکتا. اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دو 10 سال تک، پھر اس کی آنکھیں کھولو تو یہ نہیں دیکھ سکتا. یہ آنکھ سیکھتی ہے، آہستہ آہستہ دیکھنا سیکھتی ہے. جب کھلتی ہے پھر کھلتی ہے پھر کھلتی ہے، اس سے وہ ایک تعلیم حاصل کرتے 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 پھر جا کر وہ پہچان کے قابل ہوتی ہے. بالکل صحیح سلامت آنکھ کے اوپر پردہ ڈال دیں، 10 برس تک اس کی آنکھ نہ کھلنے دیں تو بالکل اندھا ہوگا، اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا. تو یہ میں نے تقابل اس لیے کیا ہے کہ ہم پر یہ بات واضح ہو سکے کہ ہمیں اللہ نے بالکل ان پڑھ پیدا کیا اور ساری مخلوقات کو پڑھا لکھا پیدا کیا ہے. کہ مکھی مچھر گائے بھینس بکری کا امتحان کوئی نہیں، میرے سچ اور جھوٹ کا امتحان ہے. میرے لیے حلال اور حرام کا امتحان ہے. میرے لیے جائز اور ناجائز کا امتحان ہے. میرے لیے کفر اور اسلام کا، حق اور باطل کا
امتحان ہے، صحیح اور خطا کا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں بازار میں رکھ دی ہیں، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اب جس کی چاہے وہ حق کا راستہ اختیار کرے، جو چاہے وہ باطل کا راستہ اختیار کرے۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے تمہیں راستہ دے دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، شکر گزاری کا راستہ اختیار کرو یا ناشکری اور نافرمانی کا راستہ اختیار کرو۔ فہدیناہ النجدین، راستے دونوں نمایاں ہیں، دونوں کے لیے نظام زندگی بنا دیا گیا ہے۔ چونکہ میرا اور آپ کا امتحان لینا ہے تو اس لیے صحیح علم بھی موجود ہے قرآن کی شکل میں، غلط علم بھی موجود ہے تجربات کی شکل میں، مشاہدات کی شکل میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب انسانیت کو کامل اکمل زندگی گزارنے کا طریقہ دیا تو قرآن اتارا۔ ہر دور کے انسانوں کی رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کچھ کتابیں اتاری۔ ان کتابوں کا موضوع تھا کہ انسان کیسے زندگی گزارے، انسان اس دنیا میں کامیاب کیسے ہو، اسے اس کی زندگی کا مقصد بتانا، اس مقصد تک پہنچنے کا راستہ بتانا، اس راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو بتانا، ان رکاوٹوں سے بچنے کا طریقہ بتانا، یہ سارا کام کتاب کے ذمہ تھا۔ پھر کتاب سے کوئی کچھ سمجھے کوئی کچھ سمجھے، ممکن تھا تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ نبیوں کو بھیجا جنہوں نے اس کے مفہوم کو واضح کیا کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ کوئی اپنی فہم سے مطلب نہ بناتا پھرے اور اپنے انداز سے کوئی اس کی تشریحات نہ کرتا پھرے، تو کتاب کو بھی بھیجا، شارح کو بھی بھیجا، شارع کو بھی بھیجا، جس نے شریعت بھی بتائی، جس نے شرع بھی فرمائی کہ اللہ کے اس حکم کا یہ مطلب ہے، اس بات کا یہ مطلب ہے۔ صرف کوئی عربی پڑھ کے قرآن نہ سمجھنا شروع کر دے کہ قرآن اے آخر ہے، قرآن اے آخر ہے۔ جیسے ایک فتنہ اٹھا انکار حدیث کا کہ بس قرآن سمجھو، جو اس میں لکھا خود سمجھو، خود سمجھنے کے لیے کیا کرو، اس کے لیے کیا ترتیب ہے، کیا اصول ہیں، کیا آداب ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے، بس قرآن سمجھو۔ دنیا کی بہت بڑی حماقت ہے کہ کسی سمجھانے والے کے بغیر اتنی بڑی کتاب کو سمجھنے کا دعویٰ کرنا۔ پینسل بھی ہاتھ میں پکڑنی ہو تو کسی کو استاد بنانا پڑتا ہے۔ زندگی کے مقصد تک پہنچانے والا علم صرف ترجموں کے ساتھ لوگ سمجھنا شروع کریں تو وہ تو گمراہی کے غاروں میں چلے گئے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ساتھ نبیوں کو بھیجا جنہوں نے اس کو واضح کیا۔ پھر جب اللہ نے اپنی آخری نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو ان پر اللہ تعالیٰ نے ایسی کامل اکمل کتاب کو اتارا جس کی حفاظت کا خود وعدہ کر دیا۔ پہلی کتابوں کی حفاظت امتوں کے ذمے کی، وہ ان سے نہ ہو سکی۔ ہم بھی اس کو ضائع کر چکے ہوتے اگر اللہ خود اس کی حفاظت کا ذمہ نہ اٹھاتا کہ انا لہ لحافظون، میں خود اس کی حفاظت کروں گا، اس میں تمہیں پریشانی کی کوئی بات نہیں، اسے بدل کوئی نہیں سکتا، اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں کر سکتا۔ جب اللہ نے اس کو اٹھانا ہوگا تو ایک رات سوئیں گے، صبح اٹھیں گے تو قرآن کا ایک حرف بھی کاغذ پر موجود نہیں ہوگا۔ ایک رات میں سارے قرآن کے حرف اللہ تعالیٰ مٹا دے، بدل نہیں کوئی سکتا، تبدیل کر دیا، یہ ناممکن ہے۔ اٹھایا جائے گا، بدل کوئی نہیں سکتا اس کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابدی پیغام قرآن کی شکل میں دیا، ابدی رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل میں دیا، ابدی تعلیمات کو اسلام کی شکل میں ہم تک پہنچا دیا، اور پھر اس پر مہر لگا دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے تمہارے لیے اس کو مکمل بھی کر دیا ہے، کامل بھی کر دیا ہے، تمام بھی کر دیا ہے، اور اس کا نام اسلام رکھا ہے۔ اس کے بعد من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اب اسلام کو چھوڑ کر جو کسی اور راستے سے آئے گا وہ اللہ کے ہاں مردود ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبول نہیں ہو سکتا۔ تو اب بھائیو، اپنی جہالتوں کو دور کرنے کے لیے کہ بچہ نہ ان پڑھ پیدا ہوتا ہے، اس کو صحیح بات سمجھاؤ اور سکھاؤ۔
ضروریات زندگی میں بھی ہمیں آزاد نہیں چھوڑا، اس میں بھی حلال اور حرام کی ترتیب قائم فرمائی، یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، یہ چھوڑنا ہے یہ نہیں چھوڑنا، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، اس میں بھی پابند کیا، عبادات میں بھی پابند کیا اور ترتیب زندگی میں بھی پابند کیا، اور اس سارے کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور اس کی شرح حدیث پاک، کوئی 10 لاکھ احادیث ہیں جو محفوظ ہیں، جیسے قرآن محفوظ ہے اسی طرح اللہ کے محبوب کی احادیث مبارکہ بھی اس طرح محفوظ ہیں کہ اس میں کوئی چیز کم زیادہ نہیں ہو سکتی، نہ اس میں کوئی دجال کوئی فریبی اپنی طرف سے کوئی چیز گھڑ کے ڈال سکتا ہے، نہ اس میں سے کوئی نکال سکتا ہے۔ جیسے قرآن کی حفاظت ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے محبوب کی تعلیمات کی بھی حفاظت ہے، اس میں بھی آج تک کوئی نہیں کوئی چیز ڈال سکا۔ لوگوں نے ڈالنے کی کوشش کی، لیکن جیسے یہ خون ہے نا، اس خون میں کوئی اور خون ڈالے نا جو اس گروپ کا نہ ہو، تو وہ یہ خون اس کو اتنا دھکا دیتا ہے کہ خود بھی مر جاتا ہے، اس کو بھی مار دیتا ہے۔ اس میں کوئی اور خون نہیں شامل ہو سکتا۔ جسم کی حفاظت کا ایک نظام ہے کہ اس میں کسی بھی غیر خون کو داخل کیا جائے گا تو یہ انکار کر دے گا اور بندے کو بھی مار دے گا، خود بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام حفاظت ہے جسم کے لیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روح کی حفاظت کے لیے تعلیمات رسول کو اس طرح محفوظ کیا ہے کہ کوئی بھی اس میں غلط چیز کوئی داخل کرنا چاہے گا تو یہ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دے گا، اس میں کوئی چیز داخل ہو نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کی تعلیمات میں بھی کوئی چیز نہیں داخل ہو سکتی، جیسے قرآن میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ عبداللہ بن سلام آئے مدینے میں، جب آپ کی آمد ہوئی تو آ کر سننے کے لیے آئے کہ یہ کون شخص ہے، کیا کہتا ہے۔ انتظار تو تھا کہ ایک نبی نے آنا ہے، تو آپ خطبہ دے رہے تھے تو اس میں آپ نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام۔ سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ۔ اس مفہوم کو جو کلمات عطا کی اللہ کے نبی نے وہ اتنے حسین ہیں کہ عبداللہ بن سلام بے ساختہ پکار اٹھے، یہ نبی کا کلام ہے، یہ عام انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ ایمان لیا۔ ہمارے ہاں یہ فتنہ اس لیے چلا کہ لوگ عربی کو جانتے نہیں، عربی کے حسن کو سمجھتے نہیں، تو چند پڑھے لکھے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی، یہ تو حدیثیں تو بعد میں لکھی گئیں، پتہ نہیں غلط ہیں ٹھیک ہیں، تو لہذا وہ صرف قرآن ہونا چاہیے۔ وہ ایسے پٹڑی سے اترے کہ اسلام سے نکل کے دور چلے گئے، وہ گمراہی کی آخری حدوں کو جا چھوا انہوں نے، کیونکہ وہ عربی کو جانتے نہیں کہ عربی کیسا حسن ہے، کیا خوبصورت کلام ہے۔ کوئی ہے جو اللہ کے نبی جیسا کلام بنا سکتا ہو اور اس میں ڈال کے، جیسے قرآن میں کوئی اور کلام ڈالو گے تو صاف نظر آئے، اللہ کے محبوب کے کلام میں کوئی بھی کلام ڈال دیا جائے صاف نظر آئے۔ کالے اور سفید کو رکھ، یہ سبز تصویر اور سفید کپڑا نظر نہیں آ رہا آپس میں، ان دونوں میں فرق ان آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ جن کو اللہ فراست کی آنکھ دی ہوئی ہے وہ ایک نظر سے بتاتے ہیں یہ جھوٹا کلام ہے، یہ سچا کلام ہے۔ اور ایک عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ بالکل چٹے ان پڑھ، تو قرآن پڑھتا تو کہتا ہے یہ قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی حدیث قدسی بیان کرتا تو کہتے یہ حدیث قدسی ہے، کوئی حدیث بیان کرتا تو کہتے یہ حدیث ہے، اور کوئی من گھڑت حدیث کہتا تو کہتا یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو کہتے حضرت آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے، آپ تو ان پڑھ ہیں۔ کہیں گے جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا نور اور ہے جو منہ سے نکلتا ہے نظر آتا ہے، جب حدیث قدسی کہتے ہیں تو اس کا نور اور ہے جو نظر آتا ہے، جب حدیث پاک پڑھتے ہیں تو اس کا نور اور ہے جو نظر آتا ہے، جب یہ جھوٹی بات ڈالتے ہیں تو اس کی ظلمت ہے جو نظر آتی ہے، سیاہی ہے جو نظر آتی ہے۔ یہ اللہ کا نظام حفاظت ہے اپنے محبوب کے کلام کے لیے اور قرآن کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے سینوں کو مسخر کر دیا، اتنی بڑی کتاب بن سمجھے سینوں میں اتر جاتی ہے۔ یہ واحد دنیا کی کتاب ہے جس کو یاد کرنے والے لاکھوں، یاد کرانے والے لاکھوں، اور ماں باپ کو فکر چڑھی ہوئی ہے کہ بھائی ہمارے بچے حافظ ہو جائیں، بچوں کو شوق چڑھا ہوا ہے میں حافظ ہو جاؤں، یاد کرانے والوں کو شوق ہے کہ یہ یاد کر لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک بنایا ہوا نظام ہے تاکہ اس قرآن کے الفاظ ضائع نہ ہو اور اس کی حفاظت رہے۔ پھر اس کو عرب نے بھی پڑھنا تھا، عجم نے بھی پڑھنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اس پہ لگا دیا جو ساری زندگی لگے رہے کہ حرف کا مخرج ہے، کیونکہ ہم تو حمزہ اور عین میں فرق نہیں کرتے، عجم سین اور صاد میں ہمارا کوئی فرق نہیں، تا اور تا میں کوئی فرق نہیں، سا اور سین میں کوئی فرق نہیں،
لیکن عرب تو اس کا فرق رکھتے ہیں. ان کی فطری زبان ایسی ہے کہ ہر لفظ اپنے مخرج سے ادا ہوتا ہے، لیکن ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم حمزہ اور عین میں فرق رکھیں، پھر ان کی ترتیب کو قائم رکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اس کا دیوانہ بنا دیا. خلیل بن احمد رحمۃ اللہ علیہ تھے جن کی ساری زندگی اس میں گزر گئی. الف کہاں سے نکلتا ہے، با کہاں سے نکلتا ہے، تا کہاں سے نکلتا ہے، سین کیسے بولا جاتا ہے، صاد کیسے بولا جاتا ہے. ساری زندگی وہ بیٹھے یہی کرتے رہتے تھے. الف کے ساتھ اب پھر الف کے ساتھ ملاتے تا کو پھر دیکھتے یہ زبان کہاں جا کے لگی ہے، ہونٹ انہوں نے کیسے حرکت کی ہے، کہاں بند ہوئے ہیں، کہاں کھلے ہوئے ہیں. ساری زندگی اس میں لگ کے انہوں نے عجم پہ احسان کیا کہ ہمیں حروف کے مخرج بتائے، جس کی وجہ سے آج ہمارے قاری بھی اسی طرح قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور یاد کرا رہے ہیں جیسے ایک عرب کا بچہ پڑھتا ہے اور یاد کرتا ہے. اور وہ علم اس طرح ہماری طرف منتقل ہوا کہ تمام دنیا میں چلے جائیں قرآن کی ادائیگی کا ایک ہی طریقہ ہے جو انہیں سیکھا. تو اللہ نے چند لوگوں کو اس کے لیے ایسا دیوانہ بنایا کہ انہوں نے زندگی میں ساری ضرورتیں اپنے قربان کر کے اسی کی تلاش میں لگے رہے کہ حروف کا مخرج کا یہ حرف کیسے ادا ہوتا ہے، یہ حرف کیسے ادا ہوتا ہے. پھر اس کے معانی کی تحقیق میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو لگایا جو دیوانوں کی طرح اس کے پیچھے پھرتے رہے. اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ اس میں ایک بڑے، میں ایک ایک نام بتا رہا ہوں، اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے، پورے افراد ہیں، ایک ایک نام. اسماعیل ایک گزرے جو الفاظ کی تحقیق میں عرب کے قبائل میں جاتے تھے اور وہاں جا کے نا ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے تھے. ان سے پوچھتے نہیں تھے اس لفظ کا کیا مطلب ہے، بلکہ وہ ان کے ساتھ لگ کر انتظار کرتے کہ یہ اپنی فطرت میں بولیں. انسان جب اپنی فطرت پر بولتا ہے تو لفظ کو صحیح جگہ پر بولتا ہے، جب پوچھنے پہ بولتا ہے تو آگے پیچھے کر جاتا ہے، تکلف آ جاتا ہے. یہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے تو تکلف آ جاتا ہے. جب اپنی خود بے ساختگی میں بولتا ہے تو اپنی جگہ پہ بولتا ہے. تو ایک دفعہ دمدمہ قرآن میں ایک دفعہ آیا تھا، دمدمہ علیہم ربہم. اس دمدمہ کا مطلب معلوم کرنے کے لیے یہ لفظ قلیل الاستعمال ہے. 6 مہینے ایک عرب قبیلے میں رہے، کوئی نہیں، کسی نے اس لفظ کو بولا ہی نہیں. 6 ماہ بیوی بچے گھر چھوڑ، بغداد جیسا خوبصورت شہر چھوڑ کر ایک صحرا میں عرب کے بدوؤں کے ساتھ 6 ماہ گزارے کہ کسی طرح یہ لفظ میرے کانوں میں پڑے کہ یہ کہاں بولتے ہیں. تو ایک دن 6 مہینے گزر چکے ہیں، ہانڈی چولہے پر ہے، بدو ساتھ بیٹھے ہوئے، یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہانڈی میں ابال آیا تو بھاپ نے ڈھکن کو اٹھا کے پھینکا تو اس کی عورت باہر کام کر رہی تھی. تو بدو نے اندر سے نعرہ لگایا اس کو سنانے کے لیے، دم دمت. تو اسماعیل جو تھے نا وہ خوشی میں جوتا پہننا بھی بھول گیا، کہنے لگے وجد تو واللہ، اللہ کی قسم آج میری مراد پوری ہو گئی. اور بن جوتے کے وہاں سے بھاگے کہ آج میرا کام ہوا. دم دمت، پٹخ دیا ہے ہانڈی نے ڈھکن کو. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، اللہ نے اٹھا کے پٹخ کے مارا قوم ثمود کو ان کے گناہوں کی وجہ سے. اس ایک لفظ پر 6 ماہ گزارے. اس طرح چھن کر تن کر صاف شفاف کلام آج بھی ہمارے پاس موجود ہے. ہمیں اس سے نفع اس لیے نہیں ہو رہا کہ دلوں کا رخ اللہ سے ہٹ کر دنیا کی طرف ہو چکا ہے اور نظریں حیا کی بجائے ہوسناک ہیں. اور جب نظر ہوسناک ہو اور دل اللہ سے ہٹ چکا ہو تو پھر تو نبی بھی سامنے بیٹھ کے قرآن پڑھے تو نہیں دل میں اتر پائے. ابو جہل کے سامنے کتنا پڑھا گیا، قریش مکہ کے سامنے کتنا پڑھا گیا. 13 برس کی محنت میں صرف 250 مسلمان. تو اللہ تعالیٰ نے بھائیو انسانوں پر حجت کو قائم کرنے کے لیے اپنے قرآن کو محفوظ رکھا ہوا ہے. والقرآن حجت لک او علیک، قرآن تیرے لیے حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے، یا تیرے حق میں بولے گا یا تیرے خلاف بولے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان سے ایک طبقے کو قیامت تک کے لیے ایسا بنا دیا ہے کہ جو اس کے پر عمل کرتا رہے گا، اور بڑے سے بڑا ظالم بھی
اور بڑی سے بڑی طاقت بھی انہیں اس سے نہ ہٹا سکے گی. لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک طبقہ ہمیشہ حق پہ غالب رہے گا اور انہیں کوئی ہٹا نہ سکے گا. ایک طبقہ ہر ملک میں، ہر جگہ میں، مردوں کا، عورتوں کا، چھوٹوں کا، بڑوں کا، امیر و غریب کا، اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہوا ہے کہ جو دین کو مضبوطی سے تھام کے چل رہے ہیں، اور دنیا ادھر سے ادھر ہو وہ اس سے نہیں ٹلتا. مجھے پرسوں ایک فون آیا، ایک بہت بڑا افسر ہے مرچنٹ نیوی میں، امریکن کمپنی، اس کے بچے امریکہ میں ہوتے ہیں. 1 مہینہ وہ ڈیوٹی ہوتا ہے، 1 مہینہ آف ہوتا ہے، 1 مہینہ چھٹی کرتا ہے. اور اس نے داڑھی رکھی، کچھ وہ تبلیغ میں لگا، داڑھی رکھی. تو کمپنی والوں نے اسے کہا کہ یہ کٹاؤ اس لیے کہ ماسک پہننا پڑتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر وہ صحیح فٹ نہیں ہوتا، لہذا شیو کرو. ایک طرف امریکہ کی رہائش ہے جس کو لوگ سہانے خواب دیکھتے ہیں کہ میرے بچے امریکہ میں پڑھے، میں امریکہ میں سیٹل ہو جاؤں. پھر اس کے پیچھے ڈالر کی شکل میں بے شمار دولت ہے، اور ایک طرف ایک اللہ کے محبوب کی سنت ہے. تو اس نے مجھے فون کیا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے.